بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ سامعین گرامی، محمد احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ملحدین کا ایک اعتراض ایک صاحب نے پیش کیا، پہلے ان کا سوال سن لیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو بھائی حارث اور بھائی یہ جو ہیں دوسرے پاک ایتھیسٹ علی ملک اور باجی سعدی حمید، ان لوگوں کے آپ نے دیکھے ہوں گے اکثر ہی آپس میں بیٹھ کے ڈبیٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ بھائی جو یعنی کہ سب دنیا کے پوری جو جتنی بھی اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، مسلمان انسان ہیں جتنے بھی ہیں، ان سب کے ماں باپ ایک ہی ہیں، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہرگز غلط نہیں ہے۔ تو پھر اس نے مجھ سے یہ کہا جی کہ پھر تو سب کا ڈی این اے جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میرے پاس اس بات کے اپنے دلائل ضرور موجود ہیں اور میں نے اس کو جواب بھی دیا ہے۔ تو یعنی کہ اس نے جس لحاظ سے بات کی میں نے اسی لحاظ سے اس کو جواب دیا۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کوئی ایسی بات بتائیں، یعنی کہ قرآن کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتائیں۔ اب اس کی بات میں بھی اس کی بات کو اتنی آسانی سے میرا خیال ہے کہ رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس نے جس لحاظ سے بات کی ہے کہ سب کا ڈی این اے بھی سیم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا آپ کوئی ایسا ٹھوس جواب ہونا چاہیے کہ اگر کل کو کوئی اور بندہ بھی بات کرتا ہے اور اس سے بڑی دلیل دیتا ہے تو میں چاہ رہا ہوں ہم ابھی اس وقت فوراً تو آپ کے پاس ابھی پہنچا جا نہیں سکتا، یعنی کہ فوراً آپ بھی فری نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ سے رابطہ اس وقت یعنی کہ فی الوقت ممکن بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں چاہ رہا ہوں کوئی ایسی ٹھوس دلیل ہونی چاہیے کہ ان کا منہ بند ہو جائے۔ تو جی سامعین گرامی، یہ آپ نے سوال سن لیا۔ یہ سوال اس کا قبلہ استاد محترم مفتی سید مبشر رضا قاری صاحب سے تھا، جس کے جواب پر انہوں نے ایک مختصر سی آڈیو ارشاد فرمائی، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد مزید اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل اور بھی آپ کو بتائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، میں اس کے اوپر پوری ویڈیو بنا دوں گا، انشاءاللہ بنانی بھی ہے۔ تو اصل میں یہ ان کا جو اعتراض ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اگر پوری نسل چلی ہے تو سب کا ڈی این اے ایک ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ڈی این اے کے اندر جو اس کی تھیوری آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا میوٹیشن ہوتی ہے ڈی این اے کے اندر۔ میوٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈی این اے جو ہے نا 2-3 نسلوں کے بعد چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حالات و واقعات ملکوں کے اعتبار سے ڈی این اے چینج ہو جاتے ہیں۔ تو یہی اس کا جواب ہے کہ اسی وجہ سے یہ تو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ میوٹیشن جو ہے نا ہوتی ہے۔ جی سامعین گرامی، امید آپ کو کچھ سمجھ لگ گئی ہوگی کہ ڈی این اے میوٹیشن کیا ہوتی ہے، کہ ڈی این اے کیسے تبدیل ہوتے ہیں، اس کے اندر تغیر اور تبدیلیاں کیسے آتی ہیں۔ میوٹیشن یہ ایک عمل ہے، یہ اس کا اصطلاحی معنی استاد محترم مفتی سید مبشر رضا قاری صاحب نے بتایا۔ تو سامعین گرامی، اب ڈی این اے میوٹیشن کے بارے میں مزید ڈیٹیلز جاننے کے لیے ہم چلیں گے پروفیسر ڈاکٹر نور حسن فرام چائنا، جو کہ میرے استاد محترم بھی ہیں، ان کی بارگاہ میں چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ڈی این اے میوٹیشن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ان کی رائے بھی دیکھ لیجئے۔ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، باقاعدہ اس کے اوپر کئی کورسز بن چکے ہیں کہ یہ جو ڈی این اے ہوتا ہے 99.97% تو سب انسانوں کا سیم ہے، لیکن 0.03% سیم کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے اوپر بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے اور ہوتی جائے گی، لیکن قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی ریسرچ کی اتھینٹک بک نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 ایسی بیسز بنائی ہیں، نائٹروجن بیسز جن کو کہا جاتا ہے، ایڈینین، گوانین، سائٹوسین اور تھائمین۔ یہ 4 جو نائٹروجن بیسز ہیں، ان کی جو ایک سیکوینس ہوتی ہے نا، یہ ہر انسان میں 99.97% تو سیم ہوں گی، لیکن 0.03% ہر انسان میں ڈیفرنٹ ہوں گی۔ اسی طرح اس کی ایک اور کلو بھی ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آج تک جتنے لوگ آئے ہیں آئیں گے، ان کے فنگر پرنٹس جو پورز ہوتی ہیں وہ بھی سیم نہیں ہوتی۔ ان میں جو ڈی این اے میوٹیشن ہے، ڈی این اے میوٹیشن میں ایکچولی ڈی این اے کی جو کاپی ہوتی ہے نا، وہ آگے ٹرانسفر ہوتی ہے، ایک سیکوینس بنتی ہے جس کو ہم سمپل کہہ دیتے ہیں پی سی آر، پولی مرائز چین ری ایکشن اس کو کہا جاتا ہے۔ پی فار پولی مرائز، سی فار چین اور آر فار ری ایکشن۔ یہ ایک سیکوینس جو بنتی ہے نا
ڈی این اے کی، جس کو ڈی این اے مارکر کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے، یہ ہر انسان کی ویریبل ہوتی ہے. کبھی بھی آج تک ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ یہ اتنا حصہ جو ہے نا وہ ہمیشہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو جی سامعین گرامی، اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ڈی این اے میں 99.97% جو ہے چینج نہیں آتا، لیکن 0.03% چینج آ جاتا ہے. یہ ڈی این اے میوٹیشن ہے، ٹھیک ہے. یہ چینج اگر آدم علیہ السلام کے بعد بلینز آف پیپل ابھی تک آئے، کروڑوں لاکھوں انسان آئے، اگر ہر ایک کے ڈی این اے میں 0.03% چینج آتا رہے تو آج یہ کتنا بڑا گیپ ہو جاتا ہے. یہ ڈی این اے میں کیوں چینج آتا ہے، یہ میوٹیشن کیوں ہوتی ہے؟ یہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ، ایک میوٹیشن کا باعث ایک صرف ماحولیاتی آلودگی بھی ہے، دیگر اور بھی کافی اس کی وجوہات ہیں جن میں سے صرف ایک ماحولیاتی آلودگی بھی ہے. اور سامعین گرامی، جیسے کہ سائل جو ہمارے محترم تھے وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن اور حدیث سے جواب دیا جائے، تو اس کے ضمن میں ایک یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ قرآن اور حدیث ملحدین کے لیے حجت نہیں، بلکہ ملحدین کے لیے یہ سائنس ہی حجت ہے. اسی لیے ان کو سائنسی نقطہ نظر سے جواب دیا جائے گا اور سائنس کی تھیوری ان کو پیش کر دے گی. اور ڈارون نے بھی جو میوٹیشن کی بات کی ہے، ڈی این اے میوٹیشن کی، اس نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ 0.03% ڈی این اے میں، ہر ڈی این اے میں چینج آتا رہتا ہے. اور اگر اتنا چینج حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آیا ہو تو یہ ایک بہت بڑا گیپ بن جاتا ہے. نمبر 2 کہ اگر یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام اگر تمام انسانوں کے باپ ہیں تو تمام انسانوں کا ڈی این اے کیوں نہیں ہے؟ تو ملحدین سے ایک یہ بھی الزامی سوال ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد جو 5 یا 6 یا 3 بچے ہوتے ہیں، ان کی سب کی شکلیں کیوں نہیں ایک جیسی ہوتی؟ ان کے سب کے فنگر پرنٹس کیوں نہیں ایک جیسے ہوتے؟ ان کا سب کا باڈی سائز کیوں نہیں ایک جیسا ہوتا؟ ان کا سب کا لینگویج سٹائل کیوں نہیں ایک جیسا ہوتا؟ حالانکہ وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے جنریشن آگے جاتی ہے کچھ چیزیں سیم رہتی ہیں لیکن تبدیلیاں چلتی رہتی ہیں. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.